वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। पेशावर में एक काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ, 2 सिखों का कत्ल किया गया। नामालूम अफराद की फायरिंग से दोनों सिख कत्ल हुए और अभी तक सुराग नहीं मिल सका कि उन्हें किन वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया। सुनने में यही आता है कि पेशावर में अक्सर औक़ात इस तरह के वाक़यात जो है वो होते रहते हैं, क्योंकि इसमें नामालूम अफराद की टारगेट किलिंग जो है इसका सिलसिला वहाँ पर रुक नहीं पा रहा है। इसका शिकार दूसरी अक़लियतें भी हो रही हैं, जिनमें सिख कम्युनिटी जो है वो काबिल ज़िक्र इस वजह से है कि अभी रिसेंट ही पेशावर में एक वाक़या हुआ और ये दोनों जो सिख बरादरान हैं ये ताजिर थे और पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के इलाके थाना सरबंद की हदूद बट्टा खेल बाज़ार में नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल हुए हैं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि 42 बरस के कलजीत सिंह और 38 साला रंजीत सिंह जो है वो इन टारगेट किलर्स की टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं। किन वजूहात की बिना पर इनको कत्ल किया गया और क्यों ऐसा किया गया, अभी तक ये वजूहात सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जब भी कोई सिख वहाँ पर अपनी ड्यूटी सरंजाम देता है या आगे बढ़ने की कोशिश करता है या कोई भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो उसको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता है। इन दोनों अफराद का ताल्लुक जो है डबगरी गार्डन के इलाके से था और मकतूलीन की बट्टा खेल बाज़ार में मसाले की दुकानें हैं, यानी कि मसाले की दुकानें ये वहाँ के जो है वो ताजरों में इनका शुमार होता था और अच्छा खासा जो है वो लोगों में उठना बैठना, लोगों की खिदमत और मुसलमानों के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक जो है वो इन सिख कम्यूनिटी का रहा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सिखों को या दूसरी कम्यूनिटीज़ को जो है वो हमेशा यहाँ पर प्रोटेक्शन फराहम कर सकें और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब भी रहे हैं। कुछ चंद लोग जो है वो इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश हमेशा से करते आए हैं और अब ये कत्ल जो है वो कैसे हुआ, इसकी मज़म्मत जो है वो हमें बहुत सारी जगहों से आई है। इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है हमारे रिपोर्टर आज़म भट्ट ने और ये मज़म्मती रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखाते हैं, फिर इस पर आकर बात करते हैं। जी में सिखों की टारगेट किलिंग न रुक सकी, 2 सिखों को नामालूम अफराद ने टारगेट करके कत्ल कर दिया। सिख संगत का पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सिख बरादरी से इज़हार अफसोस और मजम्मत। सिखों के कत्ल पर पेशावर, ननकाना, दीगर सूबों में सिखों के पुरअमन एहतजाज। हुकूमत पाकिस्तान और पेशावर हुकूमत से सिखों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा और टारगेट किलिंग में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का भी मुतालबा। कनाडा से इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के चेयरमैन कैनेडियन शहरी सरदार गुरचंद सिंह बनवत ने अपने जारी करदा बयान में सिखों की टारगेट किलिंग की भरपूर अंदाज में मजम्मत की है और हुकूमत वक्त से टारगेट किलिंग में मुलव्वस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी की। देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से 2 सिखों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में। और ये सिलसिला जो है वो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कोई ज़ाती दुश्मनी या कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं या पेशावर में इस तरह का ये वाक़या क्यों रोनुमा हुआ, इस पर बात करेंगे हम अपने रिपोर्टर आज़म भट्ट के साथ जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। आज़म, क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि ये इंटरनेशनल के लेवल पर ये बात जा चुकी है, तमाम सिख कम्यूनिटी की तरफ से मज़म्मती बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत से भी तमाम सिखों ने अपील की है कि जल्द से जल्द इन कातलों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। ये वाक़या रोनुमा हुआ ही क्यों और क्या इससे जुड़े और भी वाक़यात पेशावर में हो रहे हैं? देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे वाक़यात की वजह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो आलमी सतह पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। कुछ शरपसंद अनासर ऐसे मौजूद हैं कि जो ये ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे मुल्क की बदनामी होती है और हम बदनामी का बायस बनते हैं, जबकि पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर हाई कोर्ट से भी एक फ़ैसला आया था, उसमें हमने भरपूर अंदाज में उस पर प्रोग्राम भी किया था और आलमी सतह पे उस प्रोग्राम को सराहा भी गया था। इसी तरह से अक़लियतें मुकम्मल आज़ाद हैं। ये जो मामला हुआ है पेशावर में, यहाँ पर असल में जो टारगेट किलिंग करने वाले लोग हैं, जो उनको इस्तेमाल करते हैं शरपसंद अनासर, वो ये समझते हैं कि शायद सिख बरादरी जो है वो लोगों को, आम लोगों को अपने मज़हब में ढाल रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी आज तक एक वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। पेशावर में रेवेन्यू जनरेट करने वाला सबसे ज़्यादा जो ताजर है वो सिख है। बिल्कुल ठीक, सिख जो है सोशल वर्कर भी है और साथ साथ वहाँ पर इंसानियत की खिदमत भी करता है। बिल्कुल ठीक है। सिखों में एक चीज़ पेशावर में ये पाई जाती है,
وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کی بات کسی جگہ پہ نہیں کرتے جس سے فسادات پھیلیں، ہم انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور رمضان المبارک جب پشاور میں آتا ہے تو وہاں پر روزے سکھ ہی کھلواتے ہیں مسلمانوں کے، اور اس کے علاوہ پھر ایسے ڈیزرونگ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے، یہ جن کے بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں سکھوں کے، یہ وہاں پر راشن کے پیکٹ تیار کرتے ہیں اور ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں نا، پاکستان کے لیے ایک درد دل رکھنے والی کمیونٹی ہے سکھ کمیونٹی، اور ہمیشہ سے ہی پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی رنگ، نسل یا مذہب کی بات نہیں ہے، بات ہے انسانیت کی، کہ ہمارے اسلام نے ہمیں انسانیت کا درس دیا، انسانیت کو ہم نے جو ہے وہ پریفرنس دینی ہے۔ ہم نے ایک دوسری کمیونٹی کا شخص ہے یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، سب سے پہلے وہ انسان ہے، ہم نے اسلام سے یہ سیکھا ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پر جو چند ایک ایسے لوگ ہیں، یہ عناصر جو ہیں جو سکھ کمیونٹی کے ساتھ، جو پاکستانیوں کا ایک بہت اچھا جوڑ ہے، ایک بہت پیار اور محبت ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ کہتے ہیں نا، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو صورتحال جو ہے مجھے اس کیس میں یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سکھ دو برادرز کا قتل ہوا ہے اور اس طرح سے ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ایک دوسرے کے بھائی تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو برادر اس لیے بول رہے ہیں کہ سکھ کمیونٹی میں سب کو ایک دوسرے کا بھائی مانا جاتا ہے، اور سکھ کمیونٹی میں نہیں، مسلمان بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور صرف مسلمان نہیں، ہر انسان، دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی ہی عزت رکھتا ہے جتنا کہ آپ اپنے بھائی کو عزت دیتے ہیں۔ جو سکھ سنگت ہے پشاور کی، اس میں پہلے بھی ایسے واقعات ان کے ساتھ رونما ہو چکے ہیں، اچھا، اور وہ اتنے پرامن ہیں کہ اس کے باوجود بھی اب دو واقعات پھر ہو گئے ہیں، انہوں نے پرامن احتجاج کیا۔ گردوارہ پربندھن کمیٹی جو ہے پاکستان میں، جو سکھوں کمیٹی بنی ہوئی ہے، آپ یقین کریں اتنے پرامن لوگ ہیں وہ کہ صرف وہ اپنا لکھ کے ریٹرن طور پر اور پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں تاکہ شرپسند عناصر تک یہ میسیج جا سکے کہ ہم پھر بھی پاکستان کا امیج خراب نہیں کر رہے، آپ لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، لیکن پھر بھی پرامن طریقے سے وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں یہی سکھ برادری اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ آپ کو یاد ہو ڈاکٹر صاحبہ، جب یہاں پر رسومات آتی ہیں سکھوں کی تو پوری دنیا سے سکھ سنگت یہاں پر آتی ہے، اور یہاں پر پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ ہی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ان کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کا فائدہ ہی ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، ہوٹلز کا فائدہ ہو جاتا ہے، کھانے پینے والی جو لوگ ہیں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں اعظم صاحب، یہ صورتحال اس وجہ سے بنائی جاتی ہے کہ پاکستان کے سکھ کمیونٹی کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہیں، ایک پیار اور محبت کا جو رشتہ ایک سکھ کمیونٹی اور مسلمان کمیونٹی کے درمیان ہے نا، وہ اس کو یہ توڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو جو تیسرے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں کہ دو کی محبت میں ایک تیسرا جو ہوتا ہے نا، جب وہ ایڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نقصان کرتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کیس میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ سکھ کمیونٹی غم و غصے کا اظہار کرے گی، مسلمانوں کو غلط سمجھا جائے گا، اور انٹرنیشنل لیول پر اگر یہ چیز جائے گی تو یہ غلط امیج جو ہے وہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ربیہ صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، سردار گرچند سنگھ بنوت ہیں، وہ ایک شخصیت ہیں، وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کریں۔ کے پی کے روی کمار صاحب نے جوائن کیا ہے کے پی کے سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم روی کمار صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو ہم مذمت کرتے ہیں ایک ایسے افسوسناک واقعے کی کہ جس میں دو سکھوں کو خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم نے بھی اس کی بہت زیادہ مذمت کی اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جی، پاکستان تحریک انصاف و واحد پارٹی ہے جس نے اقلیتوں کی دل سے خدمت کی ہے اس صوبے میں، جی، اور اسپیشل سیکیورٹی ونگ بنایا ہے۔ تمام جو ہمارے گرودواراز ہیں، چرچز ہیں، مندر ہیں، سب کے لیے ایک اسپیشل ایک سیکیورٹی ونگ بنا ہے جہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں ان کے لیے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو بھی ایشوز ہیں ہماری گورنمنٹ نے بر وقت حل کیے ہیں۔ لیکن جو یہ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے اس کی ہم پرزور مذمت ہم نے کی ہے، اور یہ پاکستان کے وہ دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں منورٹیز جو ہے وہ خوشحال رہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ پہلے بھی ہماری سکھ کمیونٹی نے قربانیاں دی ہیں، اسی حوالے سے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ ہماری سکھ کمیونٹی بھی پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ 14 اگست میں کیسے وہ
पाकिस्तान का परचम लिए हुए जो है वो पूरे बाजारों में फिरते हैं, यहाँ पे अफ्तारियां करते हैं हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। तो इस किस्म के इकदाम को देख के दुश्मन मुल्क या दुश्मन जो होते हैं वो उनको हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो इत्तेहाद है और पाकिस्तान के साथ स्पेशली जो मोहब्बत है वो हजम नहीं होती। तो इस किस्म के वो जो है वो बुज़दिलाना फैल करके पाकिस्तान के अंदर जो है वो माइनॉरिटीज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए अब आगे क्या लाहेअमल तैयार किया गया है, इंतजामात क्या किए गए हैं कि किस तरीके से जो है वो KPK में इस टारगेट किलिंग को रोका जाए ताकि दूसरी कम्युनिटी भी जो है वो सेफ रह सकें? और पाकिस्तान में जाहिर है कि मुसलमान कम्युनिटी हैं या दूसरे लोग हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जो इमेज हम पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में माइनॉरिटी बसती है। आप पंजाब में देख लें, आप सिंध में देख लें हमारी आबादी को, आप KP में देख लें, तो इंडिविजुअली जो है वो किसी को प्रोटेक्ट करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इनसे पहले भी इसी हवाले से मीटिंग की थी IG साहब से कि हम वो क्या इकदाम कर सकते हैं जिससे आप लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो हम इसी तरह मुशावरत से जो है हम हमेशा कोशिश करते हैं। और कल भी IG साहब ने जो है इसकी ब्रीफिंग ली है तमाम मंदिर, चर्चेज, गुरुद्वारों की। और साथ में जहाँ पे ये काम करते हैं बाड़ा में, वहाँ पे इनकी दुकानें हैं, तो वहाँ पे भी जो है हमारी कोशिश ये है कि अभी सिक्योरिटी जो है उसको ज्यादा किया जाए। स्पेशली जो है हम वो जो व्हाइट कपड़ों में हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको तैनात किया जाए और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो मुल्क में जो है इंतशार फैलाते हैं, नारकी फैलाते हैं और हमारे लोगों को जो एक पुरअमन हमारे पाकिस्तानी हैं, जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, उनको ये डैमेज करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसे जो लोग हैं उनको जल्द जल्द मुजरिम हैं, कातिल हैं, पकड़ा जाए। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, आपका ताल्लुक KPK से है, आप अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, ये क्या मेंटालिटी है जिसकी वजह से जो है वो सिखों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया? और वहाँ पर ऐसे वाकयात पहले भी देखने में आए हैं और अभी तक इस पर जो है वो कोई खातिर ख्वाह इंतजाम जो है वो अमल में नहीं लाए गए। आप क्या समझते हैं, ये मेंटालिटी क्या है? देखिए, आप भी एक पाकिस्तानी हैं, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी दहशतगर्दी जो है वो बहुत अरूज पर थी। एक वक्त तक यहाँ पे डेली ब्लास्ट होते थे और शुक्र है जब से PTI की हुकूमत आई और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, स्पेशली मैं आर्मी का जिक्र करूंगा, उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करूंगा कि उन्होंने इस किस्म के जो दहशतगर्द उनको पकड़ा भी है और आगे भी पकड़ेगी। और एक पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास के हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ऐसे कई सैकड़ों दहशतगर्दों को पकड़ा है, उनको कार्रवाई करते पकड़ा है और कार्रवाई से पहले भी पकड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जो ये बेल्ट है ये दहशतगर्दी का निशाना रहा है और हमारी सिख कम्युनिटी जो है वो प्रोमिनेंट है अपने वो पग की वजह से, पगड़ी की वजह से, तो वो में भी इजी एक्सेस उन तक हो जाता है। और हमारी कोशिश यही है कि इनके लिए अब ऐसा एक प्लान बनाया जाए सिक्योरिटी का कि इनको हम प्रोटेक्ट कर सके आगे, और जो भी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट इसमें आगे ही रहेगी इनकी प्रोटेक्शन। अपनी सिख कम्युनिटी के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस टारगेट किलिंग के बाद, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद? दुनिया भर से मजम्मत जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, तमाम सिख कम्युनिटी जो है वो इस वक्त गुस्से का तो नहीं मैं कहूँगी लेकिन गम का इजहार जो है वो ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सब्र तहम्मुल से जो है वो एहतजाजी मुजाहरे हर जगह पर देखने में आए हैं, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये पैगाम दूंगा अपनी सिख कम्युनिटी को, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने पहले भी इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और दुश्मन के अज़ाइम को इन्होंने कभी भी कामयाब नहीं होने दिया और ये मुझ पर भी आ सकता है। देखें, मैं एक MP हूँ सूबे का, मेरे पास सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं होती क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी के कायल भी नहीं है कि हमारे साथ पुलिस हो। हम लोग भी इसी तरह खिदमत करते हैं, लोगों में जाते हैं। तो ये वाकया मेरे साथ भी आ सकता है क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। तो वो मुझे फख्र होगा कि खुदा मुझे इस मुल्क के लिए शहादत नसीब करे। हमारे सिख भाइयों ने भी जो ये शहीद हुए हैं, इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। दुश्मन जो है वो आपको पता है कि वो पीछे से हमेशा वार करता है, कमजोर लोगों पे करता है। तो मैं समझता हूँ हमारे अज़ाइम और सिख कम्युनिटी के मैं अज़ाइम को सल्यूट करता हूँ कि उनके अज़ाइम इससे पस्त नहीं हुए और आगे भी वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम इंशाल्लाह इनको पूरी प्रोटेक्शन देंगे जो भी हम सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि कुमार साहब आपका, और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन जो कुछ चंद एक अनासिर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल में जो है वो ख़राब किया जाता है और पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने वाले वही लोग हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। आपका इमेज हमेशा वही शख्स ख़राब करता है या वही जो है वो कम्युनिटी ख़राब करती है जो आपको पसंद नहीं करती है, जो आपके लेवल तक नहीं होते। जब कोई आपके लेवल तक नहीं आना चाहता या आ नहीं सकता है तो उसके बाद वो आपको जो है दुनिया भर में बदनाम करने की ये साजिश जो है वो रचाता है और ये एक साजिश है। इस तरह का सिखों की टारगेट किलिंग
کرنا KPK میں یہ ایک پوری سازش ہے, پری پلانڈ یہ چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں تاکہ پاکستان کے امیج کو خراب کیا جائے. لیکن الحمدللہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے تمام کمیونٹیز کی جو رسپیکٹ ہے اس کو سب سے پہلے رکھا ہے, ان کے تحفظات کو سب سے پہلے رکھا ہے, ان کی سیکیورٹی کو سب سے پہلے رکھا ہے. ہم اپنی پاک آرمی کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتی ہوں میں اپنے اس پروگرام کے تھرو, اپنے اس چینل کے تھرو, کہ ہمیشہ سے ہماری پاک آرمی نے جو ہے وہ ان ٹارگٹ کلرز کے بیہاف پر ان کو جو ہے وہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اور بڑے آپ یہ دیکھیے کہ چیزیں جو ہے وہ سموتھ ہو چکی تھی. ٹارگٹ کلنگ کا تو نام بھی ایک عرصے بعد جو ہے وہ سننے کو ملا, کیونکہ یہ سب تمام دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی پاک آرمی نے. اور انشاءاللہ آگے بھی سکھ کمیونٹی کو تمام ان کے جتنے بھی تحفظات ہیں, جتنی بھی ان کے سیکیورٹی انتظامات ہیں, ان کو بہتر کرنے میں ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام کرتی رہیں گی اور ان کو سیکیورٹی جو ہے فراہم کرنے میں ہمیشہ جو ہے جیسے کامیاب رہی ہیں, اس دفعہ بھی جو ہے مزید سخت انتظامات جو ہے وہ کیے جائیں گے. کیا کہتے ہیں اعظم بٹ آپ نے بات سنی MPA صاحب کی؟ جی ڈاکٹر بیہا, میں نے پہلے بتایا کہ یہ بڑے پرامن لوگ ہیں اور یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کون لوگ پاکستان کے تعلقات, پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, یہ انسانیت سے محبت کرنے والی سکھ سنگت ہوتی ہے. میں نے جیسے بتایا کہ انٹرنیشنل پنجابی فاؤنڈیشن کینیڈا میں اس کے چیئرمین ہیں گرچن سنگھ, وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک بس کا تیار کی انہوں نے خود, جس کے اندر بیڈ روم بھی تھا, ہر چیز تھی, اور 16 ملکوں سے ہوتی ہوئی وہ بس امن کا پیغام دیتے ہوئے, سردار گرچن سنگھ بنوت جو ہیں ایک امن کا پیغام 16 ملکوں سے ہوتے ہوئے پاکستان میں پہنچے. اور کرتارپور میں یہاں پر ہماری واگا بارڈر پولیس نے ان کو ویلکم کہا, کسٹم والوں نے ویلکم کہا, اس کے بعد ان کا استقبال کیا گیا, گورنر ہاؤس میں ان کا استقبالیہ دیا گیا, کرتارپور میں ان کی عزت اور رسپیکٹ کی گئی, اور انہوں نے یہ چیزیں وہاں پر انڈیا میں جا کے اعظم صاحب میں یہ سمجھتی ہوں, اور یہ بحیثیت ہمارے نفسیات میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارے شاید ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہوئی ہے کہ شاید جو دوسری کمیونٹی یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہیں لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ نہ کر لیں, یا لوگ جو ہے وہ, ہمارا مذہب اتنا کچا نہیں ہے, ہمارے ایمان اتنے کچے نہیں ہیں کہ جو ہے وہ, اور نہ ہی وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی ضرور ہیں لیکن وہ کسی کو کسی کے مذہب سے نکالنے کے لیے یا ہم کسی کو کسی کے مذہب سے نکالنے کے لیے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے, تو خدمت کرنے والی سکھ سنگت ہے. اور یہ سکھ سنگت جو ہے یہ خدمت کرنے والی ہے. میں نے سردار گرچن سنگھ بنوت کے بارے میں بتا رہا تھا, ہر سال یہاں پر آتے ہیں, ننکانہ صاحب میں آئی ہسپتال وہ قائم کرتے ہیں, اور وہاں پر سینکڑوں لوگوں کے آپریشن کر کے جاتے ہیں, آنکھوں کے, جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ یہاں پر ان کو ان کی خدمت بھی کر کے جاتے ہیں, آپریشن کر کے جاتے ہیں ان کے. اس کے علاوہ پھر انہیں دستکاری اسکول یہاں پر بنائے ہوئے ہیں, ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کی بھرپور انداز میں وہ معاونت کر رہے ہیں. تو وہ پوری 16 ملکوں سے ہوتے ہوئے وہ انسانیت سے محبت کا پیغام لے کر پہنچے, امن کا پیغام لے کر پاکستان میں آئے. پاکستانی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ جواب وعلیکم السلام کہتا ہے. السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو, وعلیکم السلام آپ پر بھی سلامتی ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جیسے میں نے ابھی روی کمار صاحب کو جو السلام علیکم سے, کیونکہ میرا ایک ہی سٹائل ہے کہ میں سب کو سلام سے جو مخاطب کرتی ہوں, تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ کمیونٹی کوئی بھی ہو, آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہو, لیکن جب آپ اپنی چیز کو آن کرتے ہیں تو دوسرے بھی آپ کی چیز کو آن کرتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی, اور اس ٹارگٹ کلنگ سے جو ہے وہ ہمیں ان کو تحفظ دلانا ہوگا. ہمیں ان لوگوں کے نظریے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ کسی کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر آتے ہیں نا اعظم صاحب, تو اس کو فیڈنگ ہوتی ہے, اس کا مائنڈ جو ہے وہ واش کیا جاتا ہے, اس کے دماغ میں وہ چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہیں. تو کیوں نہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں, پازیٹیو چیزیں لوگوں کے مائنڈ میں جو ہے فیڈ کریں کہ کوئی بھی اچھا یا برا, ہر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے بھی یہی پیغام کینیڈا سے بیٹھے سردار گرچن سنگھ بنوت نے سارے ملکوں میں دیا کہ امن سے رہنا ہے, انتشار نہیں پھیلانا ہم نے, اور پاکستان کے خلاف کوئی انہوں نے بات بھی نہیں کی, بلکہ انہوں نے مذمت کی, افسوس کا اظہار کیا, اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو نامعلوم ٹارگٹ کلر ہیں ان کو فوری طور پہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے, چونکہ ہماری پاک آرمی کا بڑا اہم کردار ہے. اور ہماری پاک آرمی جو سکھ سنگت ہیں جو یہاں پر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں. ہماری پاک آرمی جو ہے, ہماری فورس جو ہے, لا اینڈ فورس ایجنسیاں جو ہیں, ایسے معاملے میں بھرپور انداز میں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہیں. اور پشاور بھی میں ابھی وابستہ کرتا ہوں, یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوا ہے, اور ہماری لا اینڈ فورس ایجنسیاں جو ہیں جلد
ایسے شرپسند جو عناصر ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو ڈھونڈ نکالیں گے اور جلد یہ ٹارگٹ کلر بھی جو ہے قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ باہر کے ملک میں بیٹھے لوگ بھی جو ہے وہ امن کی آواز بلند کرتے ہیں، جو سکھ سنگت بیٹھی ہوئی ہے، یہی سردار گرچند سنگھ بنوت نے مذمت بھی کی ہے اور انہوں نے پیغام بھی دیا ہے کہ ساری سکھ سنگت امن سے رہے۔ ہمیں پاکستان کی جو ہے ان کے اوپر پورا یقین ہے، ان کی فورسز پہ، کہ وہ جلد جو ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ انہوں نے وہاں پر اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں لاہور میں ہمارے یہاں پر علامہ زبیر عابد ہیں جو کہ اپنا یہاں پر مذہبی معاملات کو سب کو دیکھتے ہیں اور پورا ایک گروپ بنا ہوا ہے، انہوں نے بھی مذمت کی ہے۔ لاہور میں سوشل ورکر جو ہیں، جو مذہبی تنظیموں کے سے وابستہ جو لوگ ہیں یہاں پر، انہوں نے بھرپور انداز میں مذمت بھی کی ہے، اپنے بیانات جاری بھی کیے ہیں، چونکہ یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، لیکن سکھ سنگت بڑی سمجھدار ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف نیشنل انٹرنیشنل جگہ پر ایسی مہم نہیں چلاتے۔ ایسے ٹارگٹ کلنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ صبر کا دامن پکڑتے ہیں، اور سکھ سنگت میں میں نے بڑا صبر دیکھا ہے، اور اسی صبر کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ پاکستان جو ہے ان کے متعلق جو رسومات ہوتی ہیں فول پروف سیکورٹی ان کو فراہم کی جاتی ہیں، اور یہاں پر ان کی ہر مذہبی رسومات کا خیال کیا جاتا ہے۔ املاک بورڈ والے یہاں سے جاتے ہیں، ان کو بسیں لے کے آتی ہیں، جہاں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے ان کو سیکورٹی بھی فراہم کی جاتی ہے، ان کا کھانے پینے کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ پشاور میں جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں یہ ہے تو افسوسناک۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو اے پی ایس کا واقعہ ہے کتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس میں ننھے منھے بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ مسلم کمیونٹی تھی، مسلمان کمیونٹی تھی، اور ہم نے یہ دکھ جھیلا، یہ صبر و استقامت پہ قائم رہے، لیکن کرنے والے دشمن تھے۔ اور اسی طرح دوسری کمیونٹیز پہ جو پاکستانیوں کا نام بدنام کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان پر اٹیک ہو رہا ہے پاکستان میں اور ان کو جو ہے وہ اس طرح مارا جا رہا ہے، تو یہ بھی سراسر ایک سازش ہے، اور یہ تمام چیزیں ایک سازش کا حصہ ہیں۔ میری سکھ کمیونٹی سے بھی اپیل ہے کہ جس طریقے سے آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرامن احتجاجی مظاہرے ریکارڈ کروائے، اس پہ مذمت ریکارڈ کروائی، ہم ہمیشہ آپ لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے رہیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ سکھ کمیونٹی نہیں تمام کمیونٹیز کو، ایون کہ ہم نے تو ہندوؤں کو بھی یہاں پر اس طرح پروٹیکشن دے رکھی ہے کہ یہ ان کا اپنا ملک ہے، اور وہ ہندو جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی کنسیڈر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا فیل کرتے ہیں۔ وہ یہاں دشمنی لے کر نہیں بیٹھے، دشمنی سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ان کے مندر ہیں، مندروں کو سیکورٹی دی گئی ہے، ان کی رسومات ہوتی ہے، یہاں پر اپنا ان کی رسومات کے وقت فول پروف سیکورٹی ان کو فراہم کی جاتی ہے، اور ہندو مطمئن ہیں پاکستان کی لینڈ فورس ایجنسیوں سے، جبکہ بھارت میں کبھی دیکھ لیں کہ وہاں پر جو ہمارے مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان پھر بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تمام روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بہت شکریہ اعظم بٹ آپ کا کہ آپ جو ہے وہ آج کا یہ موضوع جو ہے وہ قابل مذمت بھی تھا، اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم دوسری کمیونٹیز کو جو یہ تھوڑا بہت یہاں پرابلم آ رہی ہے جس میں جو ہے وہ دوسری کمیونٹی میں یہ واقعہ ہوا قابل مذمت ہے، اس پہ مزید سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ سخت کیے جائیں گے، اور جیسے کہ ایم پی اے کے پی کے روی صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بتایا بھی، اور انہوں نے یقین دہانی بھی دلائی کہ مزید آنے والے ٹائم میں آپ کو اچھی سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور ایک خاص پلاننگ جو ہے کہ تحت سکھوں کو جو ہے پروٹیکشن فراہم کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا، کل پھر نئی صبح نئے آغاز، کچھ نئے موضوعات، کچھ نئی باتیں اور بے ضابطگیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جائیں گے۔ یہ آواز بلند ہوتی رہے گی جب تک ہم جو ہے وہ یہ مارننگ شو کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی لوگوں کے لیے مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کرتے رہیں گے۔ عام عوام کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل صبح تک کل ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔